ساری آزمائشیں ایک طرف اور اپنی اولاد کی خواہشات پوری نہ کرنے کا دکھ ایک طرف ہوتا ہے۔ روزے کی حالت میں شدید دھوپ اور تپش میں سارا دن میں اینٹیں بناتا رہا۔ جب شام ہوئی تو ٹھیکیدار نے 400 روپے دے کر مجھے چھٹی دے دی۔ میں کبھی ان 4 پیسوں کو دیکھتا اور کبھی سامنے ریڑھیوں پر لگے ان طرح طرح کے پھلوں کو، جن کو خریدنے کی اجازت میری جیب نے آج تک نہیں دی تھی۔ میں خاموشی سے آگے بڑھ گیا کیونکہ مجھے آٹا خریدنا تھا۔ جیسے تیسے ان پیسوں کا ایک تھیلی میں آٹا خریدا اور گھر کی جانب چلا آیا۔ مغرب کی اذان شروع ہو چکی تھی۔ جب میں نے پہلا قدم گھر میں رکھا تھا، میری تینوں بیٹیاں اور بیوی زمین پر بیٹھی میرا ہی انتظار کر رہی تھیں۔ چٹائی پر سادہ پانی اور ایک سوکھی روٹی پڑی ہوئی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رونے لگا تھا۔ افطاری کا وقت ہوا تو ہم سب نے سادہ پانی کے ساتھ کل کی بچی روٹی کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ دن بدن بڑھتی مہنگائی میں مجھ جیسے کئی خاندانوں کا یہی حال ہو چکا تھا۔ سارا دن محنت کرنے کے بعد لال رنگ کے چند نوٹ ہمارے سامنے پھینکے جاتے، جیسے ٹھیکیدار چند نوٹ دے کر بھی احسان کر رہا ہو۔ چند روز یوں ہی گزر چکے تھے۔ جیسے تیسے روکھی سوکھی کھا کر ہم گزارا کرنے لگے، مگر آہستہ آہستہ ہمارے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ میری بیوی اب اکثر مجھ سے لڑنے لگی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ مجھ سے اب اور بھوک و افلاس برداشت نہیں ہوتا۔ اگر تم زیادہ کما کر نہیں لا سکتے تو مجھے اجازت دو، میں بھی اپنے لیے کوئی نوکری ڈھونڈ کر کام کر لوں، کم از کم ہماری بچیوں کو 2 وقت کا اچھا کھانا تو نصیب ہو۔ مگر میری غیرت کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنی بیوی بچیوں سے کوئی کام کرواؤں۔ آج بٹی پر کام اچھا نہیں چلا تو ٹھیکیدار نے دہاڑی بھی نہیں دی تھی۔ میں نے اس کی کافی منتیں سماجتیں کی، مگر وہ نہ مانا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ چکے تھے۔ میں جب بے بسی کی انتہا پر پہنچا تو رو پڑا۔ کتنی ہی دیر میں وہیں بیٹھ کر منہ چھپائے روتا رہا۔ میری جیب میں تو ایک آنا موجود نہیں تھا۔ میں کس منہ گھر خالی ہاتھ جاتا؟ میں آج اپنے گھر والوں کے لیے افطار کا سامان کہاں سے لے کر جاتا، جو صرف ایک سوکھی روٹی پر منحصر تھا؟ پتہ نہیں لوگ کیسے بچے کھانے کو باسی سمجھ کر پھینک دیتے ہیں۔ ہمارے گھر تو کبھی ایک نوالا بھی نہیں بچتا تھا۔ اس وقت میرا دل پھٹنے لگتا تھا جب میری بچی دسترخوان پر گرے روٹی کے جلے ٹکڑے چن چن کر منہ میں ڈالتی، کہتی، اماں یہ ٹکڑے ہیں تو کیا ہوا، لیکن مجھے مزے کے لگتے ہیں۔ وجہ شاید یہ تھی، اس کی بھوک مٹانے کے لیے ایک روٹی ناکافی تھی۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں نے اور میری بیوی نے بس آدھی آدھی روٹی ہی کھائی تاکہ بچیوں کا پیٹ بھر سکے۔ لیکن کم بخت پیٹ کی آگ ایندھن مانگتی ہے، نہ ملے تو نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ میں نے تعلیم کے نام پر اپنی بیٹیوں کو بس کلام پاک ہی سکھایا تھا، وہ بھی اس لیے کہ مسجد میں ناظرہ کی تعلیم مفت تھی۔ گورنمنٹ اسکول کی پڑھائی تھی تو مفت، مگر کم بخت دور بہت تھا، آنے کا خرچہ میرے پاس نہ تھا۔ غربت ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ میں نے کچھ دوستوں سے ادھار پیسے بھی مانگے، مگر سب نے یہی کہا کہ پہلے پچھلا ادھار واپس کرو منور میاں، تبھی اگلا حساب بھی دیں گے تمہیں۔ میں بوجھل قدموں سے گھر کی جانب چلا آیا۔ قدم ساتھ دینے سے انکاری تھے، مگر میں ہمت کر کے گھر داخل ہوا۔ آج بھی میرا اترا ہوا چہرہ اور خالی ہاتھ دیکھ کر بیوی تو پھر ہی پڑی۔ وہ غصے سے میرے پاس آئی اور باتیں سنانے لگی۔ آج بھی خالی ہاتھ آئے ہو؟ اگر پال نہیں سکتے تھے تو پیدا ہی نہ کرتے ان لڑکیوں کو۔ آج پھر سادہ پانی سے ہی ہمیں افطار کرنا پڑے گی۔ میں بتا رہی ہوں منور، اگر تم نے یہی سب جاری رکھا نا تو ایک دن زہر لا کر خود بھی کھا لوں گی اور اپنی بیٹیوں کو بھی کھلا دوں گی، پھر بیٹھے رہنا اپنی 2 کوڑی کی نوکری دے کر۔ بیوی کی بات سن کر میری روح لرز گئی۔ میں کمزور مرد بالکل بھی نہیں تھا، مگر چٹان کی مانند رہ رہ کر بھی میں تھک چکا تھا۔ بیوی کی بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگا۔ مجھے روتا دیکھ کر بیوی چپ سی ہو گئی، مگر میری بیٹیاں تو جیسے اپنے باپ کو روتا دیکھ کر تڑپ ہی گئی تھیں۔ وہ میرے پاس دوڑی آئیں اور مجھے چپ کروانے لگیں۔ کوئی میرے ہاتھ چوم کر روتے ہوئے دلاسا دے رہی تھی تو کوئی میرا بازو پکڑ کر کہہ رہی تھی کہ کوئی بات نہیں ابا، ہمیں آپ سے کوئی گلہ نہیں، آپ ہمارے لیے دنیا کے سب سے اچھے باپ ہیں۔ بڑی بیٹی نے میرے ساتھ لگ کر کہا۔ چھوٹی بیٹی اس وقت بس 7 برس کی تھی۔ کہنے لگی، ابا مجھے تو آج بھوک ہی نہیں لگ رہی، میں بس پانی ہی پی لوں گی، آپ مت روئیں۔
خشک ہونٹوں پر اس نے زبان پھیر کر تر کیا تھا۔ میں ماہی بے آب کی طرح تڑپ کے رہ گیا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ بھوکی ہیں۔ ان کے الفاظ میرے دل کو تڑپا گئے تھے۔ افطاری کے وقت جب پڑوس سے پکوڑوں اور دوسرے لوازمات کی خوشبوئیں اٹھتیں تو میری بچیاں دیوار کی منڈیر سے پڑوس میں جھانکنے لگتیں، بڑی ترسی ہوئی نظروں سے بڑے دسترخوان کو دیکھتیں۔ آج تو ویسے بھی افطاری میں پانی کے سوا کچھ نہ تھا، اس لیے پانی پیتے ہی وہ منڈیر سے جھانکنے لگیں۔ چھوٹی بیٹی منجلی بیٹی سے کہنے لگی، دیکھ رقیہ آپی، آدھے پکوڑے تو جمیلہ خالہ نے کچرے کے ڈبے میں ڈال دیے ہیں اور سب وہ کچرے کا ڈبہ گیٹ سے باہر پھینکے گی۔ چل رقیہ آپی، وہیں سے اٹھا کے کھا لیتے ہیں، قسم سے بڑی بھوک لگی ہے۔ بیٹی کی بات نے مجھے پھر سے اشکبار کر دیا تھا۔ اب یہ نوبت آ چکی تھی کہ میری بچیاں کچرے سے چن کر پیٹ بھرتیں۔ نہ جانے پڑوسیوں کو نیند کیسے آ جاتی جب ان کا پڑوسی بھوکا سوتا ہے۔ ضائع کرنے کے بجائے اپنے وہ پڑوسی یاد کیوں نہیں آتے جو سوکھی روٹی کے نوالے پانی سے اندر اتارنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ میں گھر سے باہر نکل گیا۔ سامنے ہی بس اڈا تھا۔ میں نے آنے جانے والے سواریوں کی منت سماجت کی کہ مجھے اپنا سامان اٹھوا لیں، مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ ان میں چند ایک کو مجھ پر ترس آ ہی گیا تھا۔ 2-3 گھنٹوں میں نے 200 روپے کما لیے تھے۔ میں نے جلدی سے آٹا لیا اور گھر میں داخل ہو گیا۔ بیوی کے ہاتھ آٹا تھما دیا۔ اس نے خشمگین نظروں سے مجھے دیکھا اور فٹافٹ گوندنے لگی۔ بچوں نے روٹی کھائی تو میرے اندر چین اترا تھا۔ میں رات کو جب اپنے بستر پر لیٹا تو بار بار بیوی کے وہی الفاظ ذہن میں گردش کر رہے تھے۔ میری بیوی جذباتی تھی، غصے کی بہت تیز تھی۔ کہیں کسی روز وہ سچ مچ ہی کوئی ایسا قدم نہ اٹھا لے۔ میری کل کائنات تو میری بیوی بچے ہی تھے۔ یہ بات مجھے بے چین کر چکی تھی۔ اگلے روز میں نے ڈبل محنت کرنا شروع کر دی تھی۔ میں اپنی مزدوری سے ہٹ کر بھی بھٹی پر کام کرنے لگا تاکہ مجھے زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکیں۔ میری صحت دن بدن گرتی جا رہی تھی مگر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس دن ٹھیکیدار نے مجھے مزدوری دی اور میں کھانے کا کچھ سامان لے کر گھر کی جانب روانہ ہوا۔ میں خوش تھا کہ آج میری بیٹیاں باسی اور کسی کا پھینکا ہوا کھانا نہیں کھائیں گی۔ میں جب گھر پہنچا تو آج معمول سے ہٹ کر سب کے چہروں پر رونق تھی۔ انہوں نے مسکرا کر میرا استقبال کیا تھا۔ افطاری کا وقت ہو چکا تھا۔ دسترخوان کی جانب جب میری نظر پڑی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ دسترخوان پر طرح طرح کے کھانے رکھے ہوئے تھے اور میری بیٹیاں بڑی ہی خوش دکھائی دے رہی تھیں۔ پکوڑے، سموسے، چنا چاٹ، روح افزا کا شربت دیکھ کر میں نے حیرت سے پوچھا کہ اتنا زیادہ، اتنی اقسام کا کھانا آخر کہاں سے آیا ہے؟ میری بات کے جواب میں میری بیوی بولی کہ یہ ایک اللہ والا آیا تھا جو ہمیں یہ کھانا دے کر گیا ہے۔ میں بھی اطمینان سے مسکرا گیا۔ شاید کسی نیک بندے نے افطاری کروائی ہوگی اور کھانے کا سامان ہم جیسے مستحقین تک پہنچایا ہوگا۔ چلو، اللہ نے میری سن لی ہے، وہ اللہ ہی اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے۔ میں نے آج 400 کی بجائے 800 کمائے تھے۔ سارے پیسے بیوی کے ہاتھ میں رکھ دیے۔ میں نے کہا، کچھ سنبھال لینا، اس بار عید پر بچوں کو لنڈے سے کپڑے خرید دیں گے۔ میری بیوی نے بھی خوشی سے پیسے دوپٹے کے پلو سے باندھ دیے تھے۔ آج میرے بچوں نے افطاری خوب سیر ہو کر کی تھی۔ میں نے بھی خدا کا شکر ادا کیا اور پھر ہم سب نے سیر ہو کر کھانا کھایا تھا۔ رات کو میں نے بیوی سے کہا کہ اب وہ پریشان نہ ہو، میں نے ڈبل محنت شروع کر دی ہے، اسے اب پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ اس نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن نہ جانے کیوں وہ بار بار کسی خیال کے اثر مسکرائی جا رہی تھی۔ میں نے وجہ پوچھی تو یوں چونکی جیسے میری بات تو سن ہی نہ رہی ہو، کسی اور خیال میں کھوئی ہو۔ میں نے کہا، اتنی خوش کیوں ہو؟ کہنے لگی، آج بڑے مہینوں بعد میری بچیوں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، کیا میں خوش بھی نہ ہوں؟ میں غور سے اسے دیکھنے لگا، سوچنے لگا، اللہ نے اولاد بھی کیا چیز بنائی ہے۔ بچہ دنیا میں آتے ہی ماں باپ کی سوچ اور جذبات کو بدل دیتا ہے۔ بچوں کے پیٹ بھرے ہوں تو ماں باپ کو بڑے سکون کی نیند آتی ہے، اور اگر ایک بھی بچہ بھوکے پیٹ لیٹ جائے تو ایک پل بھی چین نہیں آتا۔ بہرحال میں بھی دن بھر کا تھکا ہوا تھا، اس لیے سو گیا۔ اب تو یہ روز کا معمول ہی بن چکا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا، آگے دسترخوان کھانے سے سجا ہوتا اور میری بیوی بچیاں بڑے مزے سے افطاری کر رہی ہوتی تھیں۔ میں پوچھتا کہ سب کہاں سے آیا ہے تو بیوی کہتی، کوئی اللہ کا بندہ دے گیا ہے، نہ جانے کیوں، لیکن اب مجھے بیوی کا یہ جواب مطمئن نہیں کر رہا تھا۔ میری بیوی بھی کافی خوش رہنے لگی تھی
وہ نہ اب مجھ سے لڑتی تھی اور نہ ہی بات بات پر تانے دیتی تھی۔ میری بڑی بیٹی، جس کی عمر بمشکل 14 سال تھی، اس کی طبیعت کافی خراب رہنے لگی تھی۔ دن بہ دن وہ کمزور ہوتی جا رہی تھی، چپ چپ بھی رہنے لگی تھی۔ میں جب بھی بیوی سے اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو وہ مجھے ٹال دیتی، کہتی تم فکر نہ کرو، خود ہی ٹھیک ہو جائے گی۔ مجھے پہلے حیرت کا جھٹکا یہ سن کر لگا تھا، میری بیوی تو بچوں کی بہت پرواہ کیا کرتی تھی، لیکن مجھے اب بیوی کا رویہ کچھ بدلا بدلا سا لگنے لگا تھا۔ رات کو وہ نہ جانے کیا سوچ سوچ کر مسکراتی رہتی، جب میں وجہ پوچھتا تو یوں چونک جاتی جیسے وہ میری بات سن ہی نہ رہی ہو، کسی اور کے خیالوں میں کھوئی ہو۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگتی کہ تم کیوں ابھی تک جاگ رہے ہو، سو جاؤ، صبح کام پر جانا ہے۔ ایک بار میں صبح مزدوری کرنے کے لیے جانے لگا تو مجھ سے کہنے لگی، منور، آج کے بعد تم راشن کی فکر مت کرنا، نہ ہی آٹا لے کر آنا، پہلے ہی آٹا ڈھیروں جمع ہو گیا ہے، روز تو وہ اللہ کا بندہ ہمیں سامان دے جاتا ہے۔ مجھے اب یہ باتیں کافی پریشان کرنے لگی تھیں۔ آخر کون اللہ والا تھا جو روزانہ اتنا کھانا ہمارے گھر دے کر چلا جاتا تھا، اور میری بیٹی کو ایسی کون سی بیماری تھی جو میری بیوی اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے سے کترا رہی تھی۔ ایک دن میں کام سے جلدی گھر واپس آ گیا اور کپڑے نکالنے کی غرض سے الماری کھولی، مگر یہ دیکھ کر مجھے کافی حیرانی ہوئی کہ اس الماری میں میری بیوی اور بیٹی کے چند ایسے کپڑے بھی پڑے تھے جنہیں دیکھ کر میرا دماغ گھوم کے رہ گیا تھا۔ حیرت کی بات تو یہ تھی، مجھ پر جو بات واضح ہو رہی تھی وہ میری غربت پر گہری چوٹ تھی۔ مجھے الماری کھولے دیکھ کر بیوی فوراً میرے پاس آئی اور الماری کو بند کر دیا، اور پھر غصے سے بولی کہ اگر کچھ چاہیے تھا تو مجھے بتا دیتے، خود الماری کھولنے کی کیا ضرورت تھی۔ بیوی کی رنگت اڑی ہوئی تھی جیسے اس کی چوری پکڑی گئی ہو۔ روزانہ دسترخوان پر رنگ رنگ کے کھانے اور پھر میری بیٹی کی بگڑتی طبیعت نے مجھے ویسے ہی کئی سوالات کا شکار کر رکھا تھا، اور اب الماری میں وہ کپڑے دیکھ کر مجھے شک گزرا تھا، دال میں کچھ کالا تو ضرور تھا، ورنہ میری بیوی کا رنگ کیوں اڑتا؟ میرے ذہن میں کئی سوالات اٹھ رہے تھے۔ میں شکی مزاج مرد بالکل بھی نہیں تھا، مگر اچانک سے ہونے والی اس تبدیلی نے مجھے شک کرنے پر مجبور کر دیا تھا۔ میری بیوی نے الماری لاک کر دی، مجھے اپنے کام سے دیر ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ رات کو اس سے پوچھوں گا۔ دن بھر کام کے دوران بھی میں بیوی کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ جیسے جیسے خیالات میرے ذہن سے گزر رہے تھے، میری بے چینی اور بے قراری بڑھنے لگی تھی۔ آج تو رات کے کھانے میں میری بیوی نے مرغی کا سالن بنایا تھا۔ آج شدت کی بھوک کے باوجود مجھ سے ٹھیک سے کھایا نہیں گیا۔ سحری میں بھی میں نے سالن ہونے کے باوجود سوکھی روٹی کھا کر ہی کی تھی کہ مجھے اتنی بھوک نہیں ہے۔ 2 دن یوں ہی گزر چکے تھے۔ ایک روز جب گھر گیا تو دوبارہ دسترخوان پر کھانے سجے تھے۔ میں نے غصے سے بیوی کو کہا کہ آخر کون اللہ والا ہے جو پوری دنیا چھوڑ کر صرف ہم پر ہی مہربان ہے۔ میری بات سن کر بیوی کے ساتھ ساتھ میری بڑی بیٹی کے چہرے پر بھی کئی رنگ آ کر گزرے تھے۔ بڑی بیٹی سویرا ہڑبڑا کر بولی کہ ابا، وہ اللہ والا بہت نیک شخص ہے، اس نے منت مانگی تھی، اگر پوری ہوئی تو ایک غریب خاندان کو پورا رمضان افطاری کروائے گا، بس اسی لیے روزانہ یہ افطاری کا سامان وہ بھیج دیتے ہیں۔ مجھے کسی طور بھی بیوی کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ میں نے انہیں سختی سے منع کرتے ہوئے کہا کہ آئندہ کے بعد مجھے کوئی بھی باہر کا لایا کھانا گھر میں نہ ملے، تم لوگ وہی کھاؤ گی جو میں کما کر لاؤں گا۔ میری بات سن کر بیوی ایک پل میں غصہ ہو گئی اور مجھے باتیں سنانے لگی۔ آج ایک بار پھر اس کی یہی دھمکی تھی کہ وہ خود بھی زہر کھا لے گی اور بچوں کو بھی زہر دے دے گی، کیونکہ میں اب اس پر شک کرنے لگا ہوں۔ اگر کوئی ہماری مدد کر ہی رہا ہے تو بجائے شکر کرنے کے شک کر رہا ہوں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے۔ وہ کون شخص تھا جو منت کے پیسے صرف ہمیں ہی دے کر جاتا ہے، اور وہ اتنے کہ میری بیوی اتنا بنا لیتی تھی؟ کہیں میری بیوی مجھ سے کچھ چھپا تو نہیں رہی تھی؟ میں اسی سوچ میں مگن جب اپنے کمرے میں جا کر لیٹنے لگا تو میں نے دیکھا کہ میری چارپائی کے تکیے میں کچھ ابھرا ہوا ہے۔ میں نے سرسری سا ہاتھ سے وہ جگہ محسوس کر کے تکیے کے غلاف میں ہاتھ ڈال دیا۔ میرے ہاتھ سے کوئی چیز ٹکرائی تھی۔ جب نکال کر سامنے کی تو میری حیرت کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا تھا، کیونکہ وہ تو ہزار ہزار کے کئی نوٹ تھے۔ میں یک ٹک ان پیسوں کو دیکھنے لگا۔ میں نے آج تک اتنے پیسے ایک ساتھ نہیں دیکھے تھے اور نہ ہی کما کر گھر آئے تھے۔ آخر یہ پیسے یہاں چھپا کر کس نے رکھے تھے؟ میری لا علمی میں یہاں آخر ایسا کیا ہو رہا تھا؟ کس کی بدولت انہیں اتنے پیسے دیے گئے تھے؟ میں اگر 2 ٹوک بیوی سے پوچھتا
تو یقیناً وہ مجھے نہیں بتاتی، اس لیے میں نے ٹھان لی اب خاموشی سے ان کی ہر حرکت نوٹ کر کے معاملے کی تہہ تک پہنچوں گا۔ اگلے روز میں جلدی گھر لوٹا تھا، مگر گھر کے دروازے کو دیکھ کر مجھے حیرانی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں تو تالا لگا تھا۔ آخر اس وقت میری بیوی بچیوں سمیت کہاں جا سکتی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گیا اور دروازے سے کچھ دور ہو کر گلی کے نکڑ پر کھڑا ہو گیا۔ میرے دل کی یہ حالت تھی کہ بے چینی سے میں بے کل سا ہو چکا تھا۔ کافی دیر میں وہیں کھڑا رہا، یہ سوچتا رہا کہ وہ کہاں جا سکتی ہے۔ میکا تو اس کا تھا نہیں، پھر وہ کہاں گئی تھی؟ میرے دل میں طرح طرح کے وسوسے اٹھنے لگے تھے۔ میں بہت دیر تک وہاں کھڑا تھا کہ وہاں میرا ایک جاننے والا مجھے مل گیا، مجھے اپنے ساتھ پان کی دکان پر لے گیا، مجھ سے گھر کے حالات کے بارے میں پوچھنے لگا۔ اب میرے حالات کوئی ڈکے چھپے تو تھے نہیں۔ میں نے کہا، اللہ کا شکر ہے، اب کچھ بہتر ہیں۔ پھر اس نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ میں اس کی شکل دیکھتا رہ گیا، پھر وہ مسکرانے لگا، کہنے لگا، خوبصورت بیوی اور خوبصورت جوان بیٹی کے گھر اگر یوں لوگوں کی عنایتیں ہونے لگیں تو سمجھ جاؤ منور میاں کہ دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہے۔ نہ جانے کیوں لیکن میری گردن اور نظریں یوں جھک گئیں جیسے میری بیوی اور بیٹی کا جوان اور خوبصورت ہونا میرے لیے کوئی گندی گالی بن گیا ہو۔ آج تک میری بیوی بنا کسی ضرورت کے گیٹ کے پاس کھڑی نہیں ہوئی تھی اور میں اس کے حسن کے قصیدے ایک غیر مرد کے منہ سے سن رہا تھا۔ مجھ جیسے شخص کے لیے یہ میری غیرت پر زوردار ذلت کا تمانچہ تھا۔ میں جن قدموں سے گھر تک پہنچا تھا یہ میں جانتا تھا۔ اس بار گھر کے دروازے پر تالا نہیں تھا، وہ کھلا ہوا تھا۔ میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میری بیٹیاں اور بیوی تھکی ماندہ صحن کے چارپائی پر بیٹھی تھیں۔ صحن میں ایک نیلے رنگ کا بڑا شاپر رکھا تھا جس میں کھانے پینے کا سامان تھا۔ مجھے وقت سے پہلے گھر پر دیکھ کر میری بیوی کی رنگت اڑی تھی اور میں سکت ہو چکا تھا۔ مجھ سے میری بیوی اور بیٹیاں جھوٹ بول رہی تھیں کہ کوئی اللہ کا بندہ مفت میں انہیں گھر پر راشن دے جاتا ہے۔ میرا دل بری طرح ٹوٹا تھا۔ ان کی خاطر میں رات دن محنت کر رہا تھا اور یہ نہ جانے میری پیٹھ پیچھے کیا کر رہی تھیں۔ میں اپنے آنسو حلق میں اتارنے لگا۔ میری بیوی اٹھ کر میرے پاس آ گئی، مجھ سے میری طبیعت کے بارے میں پوچھنے لگی۔ میں جلدی کیوں گھر آ گیا؟ میں نے اسے تعصب سے دیکھا تھا۔ میں نے پوچھا، کہاں سے آ رہی ہو تم؟ میرے اس سوال پر وہ بری طرح سے بدحواس ہوئی تھی۔ کہنے لگی، کیا پہلے بھی گھر آئے تھے؟ میری بچیوں کی بھی رنگت اڑی ہوئی تھی۔ میں نے جن نظروں سے اسے دیکھا تھا وہ خوفزدہ سی ہو گئی۔ میں غریب ضرور تھا لیکن تھا انسان۔ میں نے بیوی کو پیٹ پر روٹی کھلانے میں کمی تو شاید اپنے حالات کی وجہ سے کر دی تھی، لیکن کبھی بھی اسے غصے سے پیش نہیں آیا تھا۔ ہاتھ اٹھانا تو بہت دور کی بات ہے، پہلی بار میرا لہجہ اس پر بلند ہوا تھا۔ میری بچیاں چارپائی پر سہمی بیٹھی تھیں۔ وہ کہنے لگیں کہ مجھے کسی پڑوسن نے بتایا تھا کہ کہیں راشن بٹ رہا ہے، اس لیے میں وہاں گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس کے لباس پر ڈالی، پھر بچوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس حلیے میں میری بات پر وہ سر جھکا گئیں، رونے لگی، میرے سامنے ہاتھ جوڑے کہنے لگی، مجھے معاف کر دو منور، لیکن میرے پاس دوسرا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں نے پہلی بار اس کا ہاتھ پوری طرح سے پیچھے جھٹکا تھا۔ وہ پرانے بسیدہ کپڑے میں ملبوس تھی۔ میری بچیاں بھی ایسے ہی حلیے میں تھیں، بال بھی بکھیر رکھے تھے۔ چند دن پہلے میں نے ایسے ہی کپڑے بیوی کی الماری میں دیکھے تھے۔ میرے کام پر جانے کے بعد وہ خود بھی پرانے پھٹے کپڑے پہنتی اور بچوں کو بھی وہی پہناتی، پھر بڑی کالی چادر اوڑھ کر سڑکوں پر بھیک مانگنے چلی جاتی۔ لوگ اس کی غربت پر تو پتہ نہیں مگر اس کے خوبصورت چہرے پر نظر ڈال کر اسے پیسے دے جاتے۔ میری بڑی بیٹی بھی بے حد حسین تھی، اس لیے منچلے اسے پیسے دیتے ہوئے ہی بیہودہ سے جملے کس دیتے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی اذیت کا شکار ہونے لگی تھی۔ میری بیٹیاں اور میری بیوی میرے پاؤں میں گر گئیں، رونے لگیں، معافیاں مانگنے لگیں۔ میری بیوی کہنے لگی، میں نے تم سے بہت کہا کہ ہمیں کسی کے گھر ملازمت کرنے دو، لیکن تم نہیں مانے۔ مجھے پڑوس کی ایک عورت نے بتایا تھا کہ اس کی بھابھی یوں بچوں کو پرانے کپڑے پہنا کر بھیک مانگنے جاتی ہے۔ اس کے پاس اب ڈھیروں پیسے ہوتے ہیں، بچے بھی پیٹ بھر کے کھانا کھاتے۔ میں نے سوچا کہ تم پورا دن اینٹیں اٹھاتے ہو، رات کو جب گھر لوٹتے ہو تو ہاتھوں پر چھالے پڑ جاتے، لیکن ہاتھ میں بس ایک آٹے کا تھیلا ہوتا ہے جو 2 وقت بھی ہماری بھوک کو نہیں مٹا پاتا۔ تمہیں تمہاری محنت کی اجرت وہ نہیں ملتی جس کے تم حقدار ہو، اس لیے میں نے سوچا کہ ان لوگوں سے ایسے ہی اپنا حق لے لوں جن کے گھر تمہاری اٹھائی ہوئی اینٹوں سے بنتے ہیں۔ میں نے کیا غلط کیا ہے منور؟ میرے بچے جب بھوک سے بلکتے تھے تو میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔
میں نے کہا، آج پہلی بار کسی غیر مرد نے تمہاری تعریف کی ہے۔ تم میرا واحد اثاثہ تھی، میرا قیمتی خزانہ۔ میں خالی پیٹ بھی اس لیے سو جاتا تھا کہ میری بیوی کا حسن صرف میرے لیے ہے۔ میں نے تو اپنی محنت اسی لیے دگنی کر دی تھی، پھر تم نے کیوں اس خلیے میں بازاروں میں جا کر خود کو بے مول کر دیا؟ تمہیں کیا لگتا ہے لوگوں نے تمہاری غربت پر ترس کھا کر تمہیں پیسے دیے ہیں؟ نہیں۔ پھر میں نے اس کے پھٹے بازو سے چلکتی اس کی گوری رنگت کی طرف اشارہ کیا۔ یہ سب دیکھ کر دیے ہیں۔ میری باتوں پر وہ نظریں چرا گئی تھی، میرے آنسو بہہ رہے تھے۔ میں نے بڑی بیٹی کی طرف دیکھا، پھر بیوی سے کہنے لگا، جانتی ہو میری بیٹی کس اذیت سے گزر رہی ہے؟ وہ ان جملوں کو سہ نہیں پا رہی جو اسے چند سکوں کی بدولت سننے کو ملتے ہیں۔ میں اتنا غریب پہلے نہیں تھا جتنا تم نے مجھے آج کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ میرے پاس بیٹھ گئی، کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں آج کے بعد تم سے کوئی شکوہ نہیں کروں گی۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس معاملے میں قصوروار کون ہے، میں، میری بیوی، یا ہمارے حکمران، جو عوام پر مہنگائی کی صورت میں ایسے ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں کہ گھر کی عزت بازاروں میں مانگنے پر مجبور ہو چکی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، قصوروار کون ہے؟